اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 173 یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ لکھ دیے گئے ہیں مانا فرض کر دیے گئے ہیں علیکم تمہارے اوپر الصیام روزے کما اس طرح جیسے کتبہ فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم روزوں کی وجہ شاید کہ تم تتقون متقی بن جاؤ ایام معدودہ چند گنتی کے دن ہیں گنے چنے چند دن ہیں روزوں کے فمن کانا پس جو کوئی بھی منکم ہو تم میں سے مریضن بیمار او علی سفر یا سفر پر ہو فعدتن تو پس وہ تعداد پوری کرے من ایام اخر دوسرے دنوں سے وعلی الذین اور وہ لوگ جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس روزے کی فدیتن تو فدیہ دے دیں تو عام مسکین ایک مسکین کے کھانے کے برابر. یہ آیت نمبر آگے جو آ رہی ہے اس سے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. اب یہ صرف بیماروں اور مسافروں کے لیے ہے. فمن جو مستقل طور پہ بیمار ہو جائے دن کی دوبارہ ٹھیک ہونے کی توقع نہ ہو. فمن پس جو شخص تطوع خوشی سے کرے خیرن نیکی کوئی بھلائی فہوا پس وہ خیرن بہتر ہے لہو اس کے لیے کہ وہ کر دے. وان تصوموا اور یہ کہ تم روزے رکھو خیرن یہ بہت بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جاننے والے اگر تمہیں معلوم ہو. شہر رمضان مہینہ رمضان کا الذی وہ ہے انزلہ اتارا گیا ہے فیہ اس مہینے میں القرآن قرآن کو. کون سا قرآن؟ ہدن وہ قرآن جو ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے وبینات اور روشن دلائل ہیں من الہدی ہدایت سے والفرقان اور یہ قرآن فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان. فمن پس جو شخص بھی شاہدہ موجود ہو منکم تم میں سے الشہر اس مہینے میں فل یسم پس چاہیے اس کو کہ وہ روزہ رکھے. امر غائب ہے. فل یسم ہو پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس میں رمضان میں. ومن کانا اور جو کوئی ہو مریضن بیمار او علی سفر یا وہ سفر پر ہو فعدت من ایام اخر تو پس وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں جتنے روزے اس کے رہ گئے اتنی قضا کرے. یرید اللہ یہ اللہ نے جو دوسرے دنوں میں کہ بھائی ان دنوں میں نہیں رکھ سکے تو یہ حکم دیا تاکہ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے بکم تمہارے لیے الیسر آسانی ولا یرید اور وہ نہیں چاہتا بکم تمہارے لیے العسر تنگی. وَلِتُکْمِلُوا یہ جو چھوڑ دیے کیوں تاکہ تم پوری کر لو العدہ تعداد روزوں کی پورے مہینے کی. وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ اور تم بڑائی بیان کرو بزرگی بیان کرو تکبیر کہو اللہ کی علامہ اس پر ہداکم کہ ہدایت دی اس نے کم تم کو وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکریہ ادا کرو. وَإِذَا اور جب سأل سوال کرے کا اے میرے پیغمبر آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں تو ان کو جواب دو فإنی پس بے شک میں قریب ترین ہوں بہت ہی قریب ہوں اجیب میں جواب دیتا ہوں یا معنی اس کا اگر میں سنتا ہوں دعوت داعی پکارنے والے کی پکار کو اذا دعا جب وہ پکارے نی مجھے اس کے ساتھ یا بھی تھی نی اذا دعا جب وہ پکارے نی مجھے اور حالت وقت پڑھتے ہیں اذا دعان جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ یہ لوگ بھی میرے حکم کو مانے لی میرے لیے وَلْيُؤْمِنُوا
اور ایمان لائیں بھی میرے اوپر، لعلہم شاید کہ وہ، تاکہ وہ یرشدون رائے راست پہ رہیں۔ اوحل حلال کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث خلوت یا قریب جانا، الی نسائکم تمہاری بیویوں کے، ہن وہ، لباسن لباسیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباسن لباسو، لہن ان کے لیے۔ عالم جانتے ہیں، اللہ اللہ، انکم کہ بے شک تم، کنتم تختانون کہ خیانت کر رہے تھے، انفسکم اپنی ہی دلوں میں، فتاب علیکم پس اللہ نے مہربانی کی تمہارے اوپر، تابہ مہربانی کی، علیکم تمہارے پر، مفہوم والا معنی کیا، وگرنہ اس کا معنی ہے توبہ قبول کرنا، وعفا اور معاف کر دیا، یہ تابہ کا نتیجہ ہے، عنکم تم کو، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو، صحبت اختیار کرو، ہن ان کے ساتھ، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ جو اللہ نے لکھا ہے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتی یہاں تک، یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاری، لغوی معنی سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر صبح کے وقت، ثم پھر، اتمو پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، جب تک رات داخل ہوتی ہے، ولا تباشروہن اور تم مباشرت نہ کرو ان سے، وانتم عاکفون اس حال میں کہ جب تم اعتکاف میں ہو، فی المسجد مسجد میں، تل کا یہ جو اوپر قیود لگائی ہیں کہ یہ اس ٹائم میں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها پس ان حدود کے قریب بھی نہیں جاؤ، حدود کو پھلانگنا تو دور کی بات ہے، کہا ان کے قریب بھی نہ جائے، کذالک اسی طریقے سے، یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ، آیاتی ہی اپنی آیتوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ سب کے سب، یتقون متقی بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، فرض کرنا معنی ہم نے کیا کہ لکھ دیے گئے ہیں، یعنی لوح محفوظ میں آپ کے لیے اس مہینے میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اب اس کو معنی فرض کرنا، انجام میں اس کا فرض ہے، فرض کر دی گئے، کتبہ مجہول کا صیغہ علیکم تمہارے پر، الصیام روزے، کما جیسے، کتب علی الذین جیسے فرض کیے گئے تھے، من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر، تو یہ ایک ساتھ تمثیل دی کہ یہ صرف پہلی مرتبہ آپ کے لیے روزے فرض نہیں ہوئے، بلکہ اس سے پہلے بھی امتیں تھیں، ان پر بھی ایسے روزے تھے، بلکہ آپ کے تو پھر صبح سے لے کر شام تک کے بعد تو ایسی تھے، ان کو بہت لمبے لمبے روزے تھے، اور وجہ کیا ہے روزے کی، لعلکم تتقون، ضروری نہیں ہے لیکن یہ تقوی کا سبب ہے، اس لیے پورے 11 مہینوں کے لیے جو پریکٹس کی جاتی ہے وہ رمضان میں، عبادات کی، دعا کی، روزوں کی، سب چیزوں کی، تو تقوی والا مہینہ ہے۔ ایام معدودات گنے چنے دن ہیں، یعنی کوئی پورا سال کے روزے نہیں رکھنے، پورے سال میں سے ایک مہینے 29 یا 30 دن ہیں، فمن کانا پر پھر بھی جو شخص، منکم تم میں سے، مریضن بیمارہ والا، سفر یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر تو بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں اس نے جو روزے نہیں رکھ پایا، تو اتنے ہی روزے جتنے بیماری یا سفر پہ جاتے ہیں، من ایام اخر اگلے مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں وہ رکھ سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں، وعلی الذین اور وہ لوگ، یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں، اس روزے کی، فدیۃ طعام تو فدیہ دے دیں، طعام مسکین ایک مسکین کے کھانے کے برابر، کیا مطلب ہوا؟ اچھا اس آیت کو دو طرح ترجمہ کیا جاتا ہے،
بس جیسے ابھی ہم نے ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، یہ آگے آیت نمبر 185 جو آ رہی ہے یہ اس سے پہلے کی ہے، وہ آیت کیونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے، تو پہلے شروع میں جب روزوں کو حکم ہوا تو اجازت دے دی کہ جو روزے رکھ لیں، اور روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن عادت نہیں ہے رکھنے کی، تو وہ اگر ایک آدمی کا فدیہ کھانے کے برابر بھی دے جائے تو کام ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں جب آیت نمبر 185 آئی تو اب یہ حکم صرف ان مریض اور ان بوڑھے افراد کے لیے ہے کہ جو اب جن سے توقع نہیں کہ دوبارہ وہ ٹھیک صحت مند ہو جائیں، کیونکہ وہ دن بہ دن ان کی حالت خرابی ہوگی، لہٰذا ان کے لیے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کے کھانے کے مطابق فدیہ دے دیا جائے۔ تو یہ یطیقون سے مراد یہ کہ طاقت رکھتے ہو فدیہ دینے کا تو فدیہ دے دیں، بیمار مراد۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ، اور وہ لوگ یطیقون جو طاقت نہیں رکھتے ہو اس روزے کی، فدیۃ طعام، وہ کھانا فدیہ دے دیں ایک مسکین کھانے کا۔ تو پھر یہاں نفی کا معنی ہم نے کیسے نکالا؟ تو وہ پھر ان ابواب کے اندر ایک آتی ہے خاصیات ابواب، باب فعال میں سے ایک معنی آتا ہے سلب کا، کہ وہ اپنے معنی کو نکال لیتا ہے، یعنی طاقت کا معنی تو وہ کہتا ہے کہ طاقت نہ ہو، یعنی اس کا الٹ معنی دیتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے پھر اس کا نفی کا معنی کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم نے مثبت والا معنی کیا ہے، اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے۔ یہ آیت اب ہر آدمی کے معاملے میں تو نہیں ہے، لیکن صرف ان حضرات کے لیے جو مریض مستقل ہو۔ فمن پس وہ تطوع، جو خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھی نیکی کا کام، فهو خیر، پس وہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے۔ تطوع یہ باب تفاعل ہے، اور اس میں جوازی قاعدہ لگ سکتا ہے کہ باب تفاعل کے فا کلمہ میں طا ہے، لہذا تائے تفاعل کو تا کر دیں، طا کر دیں، اور تا کا تا میں تو اتطوع پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ اگر تم روزہ رکھو، خیر وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جاننے والے۔ تصومو اسمدہ تصومون، ان کی وجہ سے یہاں گر گیا ہے وہ نون۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ انزل، مجہول کا صیغہ ہے، اتارا گیا ہے، فی اسم القرآن، قرآن اس کے آگے صفات ہے، ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہ بینات، اور یہ قرآن روشن دلائل ہے، من الہدا ہدایت کے، والفرقان اور فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان میں۔ فمن شاہدہ، پس جو کوئی بھی موجود ہو تم میں سے، اشارہ اس رمضان کے مہینے، فلیصم، تو پس چاہیے کہ اس کو وہ روزہ رکھے۔ یہ امر غائب کا صیغہ ہے، اور امر غائب میں ہم نے کہا تھا کہ لام امراسم تھا، لیسم چاہیے کہ، اور لام امر جو غائب کے لیے آتی ہے اس کے لیے معنی ہم کرتے ہیں چاہیے کہ وہ ایک آدمی روزہ رکھے، لیسومو لتسو مؤنث، پھر اس میں غائب کے لیے، اور متکلم کے صیغے اس کے ساتھ آئیں گے، لنسم، یعنی لیسوما لیسومو مذکر کے، لتسوما لیسمنا جمع مؤنث، اور واحد متکلم اور جمع متکلم بھی غائب کی ہی حصے میں آتے ہیں، لنسم چاہیے کہ میں روزہ رکھوں، چاہیے کہ ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے، تو لام امر کا معنی چاہیے کیا جاتا ہے، فلیصم چاہیے کہ روزہ رکھے وہ۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کر لے جتنے روزے اس نے کھا لیے تھے دوسرے دنوں میں، یرید اللہ، اور یہ اگلے رمضان تک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شوال جتنی جلدی یہ ٹھیک ہو جائے فوراً روزے رکھنے شروع کر دیں۔ یرید اللہ، ارادہ یرید ارادتن، باب فعال ہے، یرید اللہ چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، بکم کہ تمہارے ساتھ، الیسر آسانی والا معاملہ کریں، ولا یرید یہ بھی باب فعال سے ہے کہ، اور نہیں ارادہ رکھتے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ العسر تنگی کا، کہ تنگ کر دے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یہ آسانی دی کہ بھائی تم میں سے جو بیمار ہو وہ دوسرے دن میں، یہ کیوں کہا لِتُكْمِلُوا، یہ بھی لام کئی ہے، اور لام کئی کے بعد اکثر جو ہے یہ فعل جو ہے اس کو مصدر کے معنی میں کرنا چاہیے، لیکن ترجمہ اس انداز سے ہو جاتا ہے کہ لوگ لگتا ہے یہ کہ یہ امر ہے، حالانکہ یہ امر نہیں ہے، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ ممکن ہو جائے تمہارے لیے گنتی کو پورا کرنا۔ اب یہاں بھی امر کا معنی نہیں رکھتا، یہ اس طرح انداز سے کیا ہے، تو لام آ گئی وجہ اور ریزن کے لیے کہ آسانی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے
تعداد روزوں کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم تکبیر بیان کر سکو یا کرو اس اللہ کی علامہ اس پر ہداکم کہ اس نے ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون شکریہ ادا کرو، شاید کہ تم شکریہ ادا کر دو کہ چلو یا اللہ تو نے ہمارے اوپر نعمت کی، مشکل نہیں کی کہ اگر یہاں بیماری کو نہیں رکھ سکے تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے مذہب میں بہت سی چیزیں کڑک اور بڑی سخت تھیں، اللہ تو کریم ہے۔ وَإِذَا، اور جب سالہ کا، یہ ایک اشکال کی کہیں کہ رمضان میں لوگ بڑی عبادات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک، تو رمضان جب ختم ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا ایک وہم ہوا کہ شاید رمضان میں اللہ پاک بات سنتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، رمضان کے بعد نہیں سنتے، نہیں کہا وَإِذَا، اور جب سالہ سوال کرے کا آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہیں یعنی سنتے ہیں یعنی، کہا فَإِنِّي قریب، بے شک میں بہت قریب ہوں، اجیب، میں سنتا ہوں، دعوت داعی، پکارنے والی کی پکار کو، اذا دعا، جب وہ پکارے، نی مجھے، رمضان میں نہیں اس کے بعد بھی، اس لیے صرف رمضان کے اندر یہ عبادات نہیں، وہ رمضان پریکٹس کے لیے ہوتا ہے کہ پورے 11 مہینے بھی ایسے گزار جائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ میرا حکم مانے لی میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا، یہ بھی اسم ہے لِيُؤْمِنُوا، امر ہے، سب غائب کے امر ہے، چاہیے کہ ایمان لائیں بھی میرے اوپر، یستجیبو، اجابہ یجیبو، یہ باب فعل سے، استجابہ یستجیبو استجابتاً، یہ باب استفعال ہے، دونوں اجوف واوی ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا، چاہیے کہ وہ ایمان لائیں یقین کریں بھی میرے اوپر، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ رائے راست پر رہیں۔ احل، احل یحل، احل، حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، اچھا یہ ماضی مجہول ہے، احل باب مضاف سے اور باب فعال ہے، احل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث خلوت، مباشرت، الی نسائکم، یا قربت اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن وہ لباس لکم، لباس ہے تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن، لباس ہے ان کے لیے، عالمہ جانتے ہیں اللہ، جان لیا تھا اللہ نے کہ انکم بے شک تم کنتم تختانون، تم خیانت کرتے رہے تھے۔ اصل میں پہلے حکم یہ تھا کہ رمضان کے روزوں میں اگر کوئی بندہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد سو گیا تو سونے کے بعد نہ تو وہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے کوئی چیز، اور نہ ہی اپنی بیویوں کے ساتھ خلوت کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام دن کو کام کرتے تھے، تھکے ہوتے تھے، تو کچھ سے یہ ہو گئی کہ وہ آئے مغرب کے بعد افطاری کی اور تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، تو اٹھے تو ان کے بیویوں سے خلوت ہو گئی، اور اس طرح کھانے کے بھی مسائل رہے۔ تو یہ تھا کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، پس رجوع کیا تمہارے اوپر اللہ نے، توبہ قبول کی تمہاری، وعفا اور معاف کر دیا ان کو لوگوں کو، فالآن، پس اب حکم بدل گیا ہے، مغرب کے بعد اگر سو بھی جاؤ اٹھ جاؤ تو کوئی بات نہیں، صبح کی جب تک صبح طلوع نہ ہو جائے، سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، کھانا وانا بھی کھا سکتے ہو، باقی کام بھی کر سکتے ہو، فالآن، پس اب، باشروہن، آپ مباشرت کر سکتے ہیں ہن ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ، جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، مراد اولاد وغیرہ سے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، یہ دوسرا آسانی، حتی یتبین باب تفاعل ہے، کلو باب اکل یاکلو سے امر ہے، واشربوا شرب یشربوا، وابتغوا ابتغا یبتغی ابتغاء باب افتعال ہے، ابتغا بغا با غائن یا عرف استی ہے بغاوت سے، لیکن یہاں اس کا معنی بغاوت نہیں، اس کا معنی تلاش کرنا، ابتغا یبتغی ابتغان، با غائن یا عرف استی ہے، اور یہاں باب افتعال ہے، باشرو، یہ باشرہ یباشر مباشرہ باب افتعال ہے۔ ہاں جو بہترین صیغہ تھا تختانون، تختارون، اجوف یائی ہے، اور خیانت اس کا خا یا نون حروف ہستیاں ہیں، ضرور اس کو حل کیجیے گا۔ یہ تبین واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید داری، مراد جب وہ رات کے اندھیرے میں سے یعنی جو فجر صادق ہوتی ہے، سحری ختم ہونے سے پہلے، یہ وہ مراد ہے، من الخیط الاسود،
سیاہ دہاری سے، من الفجر صبح کے وقت. تو ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے، تو صبح صادق مراد ہے. ثم پھر اتمو، اتم یتمو اتمامن، باب افعال سے ہے. اتمو امر کا صیغہ، اتم اتما اتما اتمو اتم جیسے پڑھ سکتے ہیں واحد میں. تو یہ جمع کا اتمو پورا کرو روزے کو الی اللیل رات. ولا تباشروا مت مباشر کرو ان سے، وانتم عاکفون اگلا حکم کہ روزے میں تو اجازت دی ہے لیکن اعتکاف میں نہیں، اعتکاف میں نہیں. وانتم عاکفون، اور یہ جملہ حالیہ اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف مرو. تلک حدود اللہ، یہ اوپر جتنے بھی احکام ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں. ولا تقربوا، قریب بھی مت جانا. کذالک، اس طرح یبین اللہ، بیان کیا اللہ نے آیاتی اپنی نشانیوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلکم یتقون شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.